اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القارعہ، یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ قارعہ کا معنی دل ہلا دینے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس پوری سورت کو سورہ قارعہ کا نام دے دیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ حاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ دل ہلا دینے والی، وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے۔ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی دہشت، ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں۔ ایسی سختی ہوگی جناب، ایسی دہشت ہوگی، ایسی ہولناکیاں ہوں گی کہ انسان کے دل دہل جائیں گے اس کی سختی کی وجہ سے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قارعہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام کی تمام مخلوق مر جائے گی۔ وہ جو آواز لگائیں گے، وہ جو سور میں پھونک ماریں گے، وہ آواز اتنی دہشت ناک ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ وہ آواز کانوں میں پہنچتے پہنچتے لوگ مر جائیں گے، دہشت ناک۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو قارعہ کہا گیا۔ اور وما ادراک ما القارعہ، تجھے کیا معلوم کہ دل ہلا دینے والی کیا ہے۔ اس کے متعلق علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر صابی کے اندر ذکر فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکیوں، اس کی شدت اور اس کی دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں، کہ ہم جو آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں، اس وحی کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ قیامت کی دہشت کتنی ہوگی، اس کی شدت کتنی ہوگی، اس کی ہولناکی کتنی ہوگی۔ اگر میں اور آپ سمجھیں کہ یہ جو کبھی کبھار کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، یہ تو اس قیامت کی ہولناکی کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ تو کس طرح تباہی مچ جاتی ہے بھائی، چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا بھائی، پورا کا پورا شہر اس میں ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، اور سب عمارتیں گر گئیں۔ تو یہ تو قیامت کی ہولناکیوں کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو اس ذروں میں سے بھی ایک ذرہ بھی اگر سمجھا جائے تو یہ بھی جناب مبالغہ آ رہی ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پھر وہ جو اصل قیامت آنی ہے اس کی شدت کتنی ہوگی، اس کی سختی کتنی ہوگی، اور ہولناکی کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کے علم کی نفی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر جو وحی نازل فرمائی، اسی وحی کے ذریعے حضور آپ جان سکتے ہیں کہ قیامت کی شدت اور ہولناکی کس طرح سخت ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔
یعنی قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی کہ اس دن لوگ پروانوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ایک جہت متعین نہیں ہوتی، شعلہ جل رہا ہو، موم بتی جل رہی ہو، آگ جل رہی ہو، تو پروانے چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں، کوئی ادھر آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ سب اس لائٹ کے سامنے منتشر ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کی بھی کوئی جہت متعین نہیں ہوگی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں سکون کے ساتھ بندہ ٹھہر سکے۔ جب قیامت کی شدت پڑے گی تو پروانوں کی طرح لوگ بھی منتشر ہوں گے، اور فرمایا جب یہ شور پھونکا جائے گا اور لوگ قیامت سے اٹھیں گے، یا اپنا قبروں سے اٹھیں گے، لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ منتشر ہو جائیں گے، کسی کو ٹھکانہ نہ ملے گا، اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ذہنوں میں نہیں ہوں گی۔ جس طرح شمع کو دیکھ کے پروانہ منتشر ہو جاتے ہیں پروانے، اسی طرح جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اسی طرح منتشر ہوں گے، اور یہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ہوگا، اس کی شدت کی وجہ سے ہوگا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کریں، ادھر والے ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور ادھر والے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کا منظر تو ایسا ہوگا کہ جناب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی اور ماں بیٹی سے بھاگ، کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا، کسی کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا، کسی کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہے، یا اولاد سمجھے کہ ہمارے ماں باپ بھی یہاں ہوں گے، کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، صرف اس قیامت کی شدت، اس کی سختی اور اس کی ہولناکی کی طرف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں، اس میں تو پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی لوگوں کو، ایک اور آیت مبارکہ میں ٹڈیوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح ٹڈیاں منتشر ہوتی ہیں لوگ اسی طرح منتشر ہوں گے۔ ارشاد فرمایا یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر۔ فرمایا جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، وہ انجان بات کیا ہے؟ وہ میدان محشر میں جمع ہونا ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جب ایک بلانے والا بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی اور قبروں سے یوں نکلیں گے گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ جب قبروں سے نکلیں گے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آئے گی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، وہ ایسے منتشر ہو جائیں گے جس طرح فصلوں میں ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں مخلوق کی کثرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہولناک منظر، اتنا سختی والا دن، اور پھر 50,000 سال کا ایک دن، اور اتنی جناب شدت اس کے اندر، اور اتنی سختی کہ سورج بھی اپنی رخ پلٹ دے اور سورج سوا نیزے پر آ جائے اور زمین تانبے کی ہو جائے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی۔ بچے گا وہی جس نے عمل صالح کیا ہوگا، اور بچے گا وہی جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی اور اس سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ درس قرآن اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے۔
یا مالک مولا اس قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اس کی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما، قرآن پاک کا ذوق، شوق، محبت اور الفت نصیب فرما۔ آج جمعۃ المبارک ہے، خصوصی طور پر دعا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا مالک مولا دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چشتیہ شریف کے عظیم بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اجمل مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ والوں میں سے تھے، آپ کا انتقال ہوا اور رات ان کا جنازہ تھا۔ یا مالک مولا ان کے درجات کو بلند فرما، یا مالک مولا ان کی قبر انور کو روشن اور منور فرما، درجات کی بلندیاں عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔